اللہ ہی اللہ کیا کرو، دکھ نہ کسی کو دیا کرو، جو دنیا کا مالک ہے نام اسی کا لیا کرو۔ تکمیلی تلبینہ طاقت، صحت اور شفا کے لیے سنت اور طب نبوی کا بہترین نسخہ۔ ناظرین، کیا آپ بھی خوشحال مالداروں کی طرح کامیاب بزنس کر کے ہزاروں اور لاکھوں روپے کمانا چاہتے ہیں؟ اگر آپ کی ہاں ہے تو آج ہی سے اپنے علاقے میں تکمیلی تلبینہ کا آسان بزنس کرنا شروع کریں اور چند ہی مہینوں میں کامیاب بزنس مین بننے کے طریقے بہترین تجربوں کے ساتھ سیکھیں۔ بزنس مین بننے کا یہ موقع کہیں آپ کے بھی ہاتھ سے چلا نہ جائے، اس لیے ابھی ہم سے رابطہ کریں۔ 9890963757 تکمیلی فوڈ پروڈکٹس پرائیویٹ لمیٹڈ، مالیگاؤں، انڈیا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، استقبال ہے، سواگت ہے آپ کا وائرل نیوز لائیو اسٹوڈیو جلگاؤں، مہاراشٹر، انڈیا میں۔ میں آپ کا میزبان مفتی محمد ہارون ندوی۔ آئیے انٹرنیشنل ٹاپ 5 نیوز، دنیا کی 5 بڑی خاص اہم خبروں پر نظر ڈالتے ہیں۔ لیکن سب سے پہلے میں اپیل کروں گا کہ جو ساتھی نئے ہیں اور ابھی تک اس بے باک سچے چینل سے جڑے نہیں ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کو ملک بھارت کی اور پوری دنیا کی صحیح اور سچی خبریں دیکھنے اور سننے کو ملیں تو پھر آپ اس چینل سے جڑ جائیے۔ سبسکرائب کر لیجئے ہمارے اس چینل کو، بیل آئیکن گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیجئے تاکہ ہماری ہر ویڈیو، ہر خبر آپ کو آپ کے موبائل پر مل سکے۔ اور ہاں ناظرین، ہم ہر روز ایک اپیل کرتے ہیں کہ پلیز، یہ ایک پرائیویٹ چینل ہے اور چینل چلانے کے لیے پوری ایک ٹیم کام کرتی ہے، بڑا روپیہ پیسہ خرچ ہوتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل جو ظلم اور ظالموں کے خلاف بے باک انداز میں بول رہے ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل مضبوط ہوں تو پلیز آپ چینل کی فائنینشیل ہیلپ، مالی تعاون، مالی مدد ضرور کیجئے۔ اسکرین پر آپ نظر ڈالیں، ہمارے چینل کا بینک اکاؤنٹ نمبر بھی دیا گیا ہے، اور اگر آپ آن لائن پیسہ بھیج کر مدد کرنا چاہتے ہیں تو گوگل پے، فون پے اور پے ٹی ایم تینوں کا ایک ہی نمبر ہے، 9637541786۔ اللہ نے جو بھی آپ کو طاقت دی ہے اس اعتبار سے ہر دن یا ہفتے میں یا مہینے میں ایک بار ہی صحیح 200، 500، 1000 جو بھی آپ مدد کر سکتے ہیں مدد کیجئے، چینل کو مضبوط کیجئے، ہمارا ساتھ۔ ناظرین، آج جمعرات کا دن ہے اور آج رات 8:30 بجے اسی چینل پر لائیو بیان ہوتا ہے۔ آج کے بیان کا بہت اہم عنوان ہے، اٹھو مومنو، مسجدیں بلاتی ہے۔ بابری مسجد کی شہادت کو لے کر تھوڑی گفتگو ہوگی، اور ایسے ہی مسجد اقصی کو لے کر تھوڑی گفتگو ہوگی، اور پھر مساجد کی تعمیر، مساجد کی آبادی، مسجدوں کا خیال رکھنا، اللہ کے گھر کو آباد کرنا، اس کی کتنی برکتیں ہیں، ان تمام چیزوں پر آج رات 8:30 بجے بہت اہم بیان ہوگا۔ اپنی پوری فیملی کے ساتھ اس بیان کو آپ ضرور سنیں، دیکھیں، اور دوستوں کو بھی اس بیان کو دیکھنے کی دعوت دیں۔ آئیے دن پہلی بڑی خبر غزہ، فلسطین، حماس مجاہدین اور اسرائیلی آتنکوادیوں کو لے کر آ رہی ہے۔ جی ہاں، آپ جانتے ہیں کہ گزشتہ 2 دن پہلے 60 دن مکمل ہو گئے غزہ، فلسطین، اسرائیل اور حماس کے درمیان جنگ کو۔ آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ دنیا کے سب سے بڑے سپر پاور آتنکوادیوں نے یہ کہا تھا، یعنی اسرائیل اور امریکہ نے یہ کہا تھا کہ 1 گھنٹے کے اندر ہم غزہ اور حماس کو ختم کر دیں گے، لیکن مکمل 60 دن 2 مہینے میں بھی مجاہدین کو اور حماس کو یہ ختم نہیں کر پائے، بلکہ خود بھی ہزاروں کی تعداد میں ختم ہو گئے۔ خیر، غزہ کے جو حالات ہے، 95% غزہ پوری طریقے سے کھنڈر بن چکا ہے، قبرستان بن چکا ہے۔ 7000 کے قریب معصوم چھوٹے چھوٹے بچے، 6000 کے قریب عورتیں اور بزرگ، اور 17000 کے قریب سول سٹیزنز، عام شہریوں کی ہلاکت ہوئی ہے۔ لیکن اب جو اہم خبر اس وقت میں نگاہوں کے سامنے آ رہی ہے کہ دنیا کے سب سے بڑے آتنکوادی، جسے میں کھل کر آتنکوادی کہتا ہوں، بنجامن نیتن یاہو کا یہ بڑا بیان آیا ہے کہ غزہ کو غیر مسلح کرنا ضروری ہے، اب ضروری ہے۔ آپ کو یہ بات بتا دوں کہ حماس بہانہ ہے، لیکن فلسطین، مسجد اقصی، بیت المقدس اصل نشانہ ہے۔ ابھی تک ان کی جھڑپ مجاہدین سے نہیں ہو پائی ہے، مجاہدین کو ابھی تک انہوں نے
सैकड़ों की तादाद में भी मुजाहिदीन को इन्होंने नहीं मारा है, बल्कि इन्होंने अब तक जो 17,000 लोगों को मारा है वो सिविल सिटीजन्स, आम शहरियों को मारा है। इस वजह से मैं कहता हूं कि दुनिया के सबसे बड़े आतंकवादी नेतन्याहू है, और उनसे भी बड़ा आतंकवादी इनका नाजायज बाप जो बाइडन यानी अमेरिका है, जिसके हथियारों के बलबूते पर इजराइल आतंक का नंगा नाच करता है। अब यह कह रहा है कि गज्जा को गैर मुसल्लह करना, कि गज्जा में कोई मुजाहिदीन न बचे, कोई हथियार न बचे, यह अब जरूरी है, जबकि गज्जा 95% आम शहरियों से खत्म हो चुका है, और मुजाहिदीन को खत्म करना इनकी मां ने भी दूध नहीं पिलाई है। इजरायली वजीर आजम का दावा है कि यह काम सिर्फ इजरायली फौज कर सकती है, जबकि सच और हक और फैक्ट तो यह है कि इजरायली फौजियों को कुत्तों की मौत मारा है मुजाहिदीन ने, लेकिन इजरायली फौजियों की हलाकत और मरने को छुपाया जा रहा है ताकि डर और खौफ का माहौल इजरायलियों में न बने, क्योंकि ये वो कौम है जो मौत देखकर डरती है। हमास पर यरगमालियों के साथ जिनसी ज्यादती का इल्जाम भी इजराइल ने लगाया है, जबकि ये बात भी झूठी साबित हो चुकी है कि इजराइल की कैदियों से, हमास और मुजाहिदीन की कैद से जो इजरायली औरतें रिहा होकर आई है, उन्होंने हमास और मुजाहिदीन के अखलाक की ऐसी तारीफ की है कि अमेरिका और इजराइल और पूरी दुनिया के इस्लाम दुश्मन और मुसलमान दुश्मन परेशान हैं। मुजाहिदीन के बारे में औरतों ने यह कहा है कि जैसे ही मुजाहिदीन की हमारी पहली मुलाकात हुई तो मुजाहिदीन के पहले ये अल्फाज थे कि आप हमारी माओ और बहनों की तरह है, हम अल्लाह और रसूल के, इस्लाम के, कुरान के मानने वाले हैं। मुजाहिदीन ने पहला ये जुमला औरतें कहती है कि हमसे कहा था कि औरतों पर हाथ उठाने की इजाजत हमें अल्लाह और रसूल ने नहीं दिया है, तुम महफूज रहोगी, बेफिक्र रहो। बल्कि आपको यह भी याद होगा कि इजराइल की कैद से छूटी एक औरत ने यह कहा कि मैं और मेरी बच्ची मलिका की तरह मुजाहिदीन की कैद में रह रहे थे, जहां में कोई डर और खौफ नहीं था। यानी यरगमालियों के साथ जिनसी ज्यादती मीन्स सेक्सुअल हरेसमेंट का इल्जाम इजराइल लगा रहा है, जबकि ये दरिंदे मासूम बच्चों पर भी इन्होंने जुल्म किया है। आइए नाज़रीन, दूसरी एक बड़ी खबर फिलहाल मेरी निगाहों के सामने आ रही है। अब मैं इसे अमेरिका की गद्दारी कहूं या बेवफाई कहूं इजराइल के साथ, क्योंकि ये तो इजराइल के साथ ही है। खबर ये आ रही है कि अमेरिका की जानिब से अमेरिका के वजीर खारिजा एंटोनी ब्लिंकन का ये बयान आया है कि जो भी इजरायली तशद्दुद में, हिंसा में मुलव्विस हैं, उनको अमेरिकी वीजा नहीं मिलेगा। अमेरिका ने इजराइल के जेर कब्जा जो मगरिबी किनारा है वहां पर तशद्दुद में मुलव्विस इजरायली अफराद पर वीजा पाबंदी आयद करना शुरू कर दी है। खबर रसा इदारे रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक इजराइल से यहूदी आबादकारों के तशद्दुद को रोकने के लिए, जुमले पर आप ध्यान दें, यहूदी आबादकारों के तशद्दुद को रोकने के लिए, यानी अमेरिका भी इस बात को जान रहा है कि यहूदी आबाद कर फलस्तीनियों पर बाकायदा हिंसा, तशद्दुद, जुल्म इख्तियार करते हैं। तो अब यहूदी आबादकारों के तशद्दुद को रोकने के लिए मजीद इक़दामात करने की कई अपीलें भी अमेरिका ने मंगल को की है, और पहली जो कदम पहला उठा है वो यही है कि मुलव्वस अफराद को, जो इजराइल के वो अफराद जो तशद्दुद में, हिंसा में, जुल्म करने में मुलव्विस है, उनको अमेरिकी वीजा नहीं मिलेगा। ये एक बड़ा ऐलान किया गया है अमेरिका की जानिब से। अमेरिकी सदर जो बाइडन और दीगर सीनियर अमेरिकी हुक्काम बारहा मुतनब्बे कर चुके हैं कि मकबूजा मगरिबी किनारे में फलस्तीनियों के खिलाफ इजरायली आबादकारों के तशद्दुद को रोकने के लिए इजराइल को इक़दामात करने चाहिए। अब यह खबर है, लेकिन इस खबर का दूसरा पहलू यह भी हो सकता है क्योंकि अमेरिका ही सारे हथियार प्रोवाइड कर रहा है, दे रहा है, फराहम कर रहा है, मुहैया कर रहा है, और अमेरिका का सबसे बड़ा कारोबार है हथियार बनाना और हथियार बेचना। जब भी किसी दो मुल्क में जंग होती है तो उसमें तेल डालने का काम, क्योंकि हथियार बेच रहा है अमेरिका को, वो अमेरिका करता है। और अमेरिका है अब ये ऐलान कर रहा है कि जो भी तशद्दुद फैलाएगा फलस्तीन में, वहां पर मकबूजा इलाकों में, तो उसको अमेरिकी वीजा नहीं दिया जाएगा। तो थोड़ी सी ये खबर और ये ऐलान हलक के नीचे नहीं उतर पा रहा है, लेकिन खबर तो है कि अमेरिका ने ये ऐलान किया है कि तशद्दुद में मुलव्विस इजरायली अफराद को अमेरिकी वीजा नहीं दिया जाएगा।
ہربل سپر لے کر آیا سمراٹ گولڈ کٹ جو کہ مایوس شادی شدہ مردوں کے لیے ہے. ان کو پیور جڑی بوٹی سے بنایا گیا ہے. اس سے آپ کی ٹائمنگ بڑھتی ہے, جوش اور خواہش میں اضافہ ہوتا ہے, نسوں کی کمزوری دور ہوتی ہے. اگر یہ آپ ہم سے لینا چاہتے ہیں دیش یا ودیش میں کہیں بھی تو ہمارے دیے ہوئے اس کے نمبر پر کانٹیکٹ کریں. آپ کا پرسنل ڈاکٹر شاویز سیکسولوجسٹ. کسی بھی سیکس کی پرابلم کو لے کر آپ مجھ سے کبھی بھی کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ اگر آپ کو شوگر ہے, بنا انگریزی دوائی بنا پرہیز کے آپ کا شوگر ختم ہو جاتا ہے. بواسیر خونی ہو یا مسے والی ہو, نسوں کا درد, جوڑوں کا درد, گٹھیا بھائی ابھی ناظرین تیسری بڑی خبر اس وقت نائجیریا سے میرے نگاہوں کے سامنے آ رہی. بڑی افسوسناک خبر ہے کہ ایک اجتماع پر حادثاتی, حالانکہ اسے حادثاتی لفظ استعمال کیا جا رہا ہے نیوز پیپرز میں, کہ ایک اجتماع پر حادثاتی ڈرون حملہ ہوا جس میں تقریباً 85 افراد کے شہید ہونے کی خبریں آ رہی ہے. نائجیریا میں یہ اجتماع ہو رہا تھا. غیر ملکی میڈیا جو خبریں آ رہی باہر سے, اس کے مطابق حادثاتی ڈرون حملہ ہوا جس میں مرنے والوں میں جو 85 افراد مرے اس میں معصوم چھوٹے سے چھوٹے بچے بھی شامل ہیں اور عورتیں بھی شامل ہیں, جبکہ تقریباً 66 افراد زخمی بتائے جا رہے ہیں. نائجیریا کی فوج نے جس جگہ ڈرون سے میزائل مارا وہاں ایک مذہبی تقریب ہو رہی تھی جس میں 300 افراد شریک تھے. غیر ملکی خبر رساں ایجنسی کے مطابق یہ اتوار کو نائجیریا کے شمالی ریاست میں پیش آیا. دوسری جانب نائجیریا کے صدر نے اس واقعے کی تحقیقات کا انکوائری کا حکم دے دیا ہے. علاوہ ازیں نائجیریا کے آرمی چیف اور لیفٹیننٹ جنرل نے زیر علاج مریضوں کی عیادت کے لیے اسپتال کا دورہ بھی کیا اور فضائی حملے کی پرزور انداز میں مذمت کی ہے. یعنی یہ الفاظ بتا رہے ہیں, یہ خبر بتا رہی ہے کہ یہ نشانہ کہیں اور تھا لیکن ڈرون کسی اور جگہ پر جا گرا, اور جس جگہ پر یہ ڈرون گرا ہے وہاں پر 300 افراد پر مشتمل ایک دینی اجتماع چل رہا تھا. مردانہ طاقت حاصل کرے 72 گھنٹوں کے اندر, وہ بھی جڑی بوٹیوں دوارا. حکیم یعقوب خان سے کانٹیکٹ کریں جو کہ 75 سالوں سے حکمت کر رہے ہیں. اس کے علاوہ جوڑوں میں درد, گردوں میں پتھری, شوگر, کھجلی, لیکوریا کا گارنٹی سے علاج کیا جاتا ہے. ابھی کانٹیکٹ. ناظرین ایسے ہی فلپائن سے ایک افسوسناک خبر آ رہی ہے. جہاں ایک بس ہے جو کھائی میں گری اور اس میں 17 لوگوں کے ہلاک ہونے اور 11 لوگوں کے زخمی ہونے کی خبر آ رہی ہے. فلپائن میں ایک مسافر بس کھائی میں گری ہے. غیر ملکی خبر رساں ایجنسی کے مطابق فلپائنی حکام کا کہنا ہے کہ گزشتہ شب وسطی فلپائن میں درجنوں مسافر سے بھری بس پہاڑ سے نیچے ایک گہری کھائی میں گری. فلپائنی حکام کا کہنا ہے کہ بس حادثے میں زخمی افراد میں سے 7 کی حالت فی الحال نازک بتائی جا رہی ہے. غیر ملکی خبر رساں ایجنسی نے یہ بھی کہا ہے کہ مسافر بس کو حادثہ ممکنہ طور پر بریک فیل ہونے کی وجہ سے پیش آیا ہے, لیکن یہ حادثہ ہے. فلپائن میں 17 لوگوں کے ہلاک ہونے کی خبریں آ رہی ہے. ایک بڑی خبر اس وقت آ رہی ہے. آپ جانتے ہیں کہ فلسطین میں جو مجاہدین ہیں, جو مزاحمتی تنظیمیں ہیں, جو فلسطین کے لیے, فلسطینیوں کے لیے بیت المقدس اور مسجد اقصی کی لڑائی لڑ رہے ہیں, ان کے درمیان اور اسرائیلی آتنکوادیوں کے درمیان 2 مہینے سے جو جھڑپ ہو رہی ہے وہ ساری خبریں ہم آپ تک پہنچا رہے ہیں. گزشتہ 3 دنوں میں الحمدللہ مجاہدین نے اکٹھا 75 اسرائیلی آتنکوادیوں کو جہنم میں پہنچانے کا کام کیا ہے الحمدللہ. لیکن جھڑپیں شدید ہے. حالانکہ ایک طرف سپر پاور طاقت ہے اور سپر پاور طاقت کے ساتھ ان کے ناجائز باپ ہے, برطانیہ ہے, فرانس ہے, امریکہ ہے, اس کے باوجود بھی مجاہدین جم کر سیسا پلائی ہوئی دیوار کی طرح مقابلہ کر رہے ہیں. اور ان سب کا, تمام فلسطینیوں کا بھی ایک ہی نعرہ ہے, یہ 2 ہی راستے ہمارے پاس ہے, یا تو ہم شہید ہو جائیں گے یا مسجد اقصی مکمل طور پر آزادی کے ساتھ ہمارے ہاتھوں میں ہوں گی. وہ لڑ رہے ہیں. راہ فرار, بھاگنے کا راستہ انہوں نے اختیار مجاہدین نے نہیں کیا ہے. خیر, اسرائیلی فوج کے ساتھ گزشتہ کل بھی شدید لڑائی ہوئی, زبردست انداز میں جھڑپ ہوئی. خبریں آ رہی ہے کہ حماس اور اسلامی جہاد یعنی مجاہدین کے بھی کئی کارکنان شہید ہوئے ہیں, کیونکہ اسرائیلی فوج فاسفورس بموں کا جو بین الاقوامی جنگی اصولوں اور جنگی قوانین کے خلاف ہے کہ فاسفورس بم بستیوں پر استعمال نہیں کیا جا سکتا, لیکن اسرائیل کے آتنکواد کو پوری دنیا دیکھ رہی ہے. اور کمال ہے, تعجب ہے کہ دنیا کی جتنی بھی ہیومن رائٹس, انسانی حقوق کی تنظیمیں ہیں, یہ بھی خاموش نظر آ رہے ہیں. اور اسلامی ملکوں کی بے غیرتی اور بے شرمی پر تو میں روزانہ بول رہا ہوں, اسلامی ملک تو خاموش ہے, لیکن پوری دنیا کی حقوق انسانی کی بات کرنے والی تنظیمیں, ہیومن رائٹس کا رونے والی تنظیمیں بھی خاموش ہے. اور اسرائیل بالکل آزادانہ طور پر فاسفورس بموں کا استعمال کر رہا ہے. اسرائیلی فضائیہ نے غزہ کی پٹی میں تقریباً گزشتہ کل نشانہ بنایا اور 250 کے قریب جگہ پر نشانہ بنایا ہے. سینکڑوں کی تعداد میں فلسطینی شہید ہوئے ہیں اور حماس اور مجاہدین
मुजाहिदीन के भी कुछ कारकुनान बड़ी तादाद में शहीद हुए हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह वो जम कर मुकाबला कर रहे हैं। इजरायली फौजी सरबराह का बयान आया है कि हमने कई इलाकों का घेराव कर लिया है। मुसल्लह अफवाज ने खान यूनुस जो मशहूर इलाका है फलस्तीनियों का, उसका भी घेराव कर लिया है, लेकिन मुजाहिदीन अल्हम्दुलिल्लाह लड़ रहे हैं। आप और हम दुआ करें, क्योंकि प्यारे नबी ने यह कहा है कि दुआ मोमिन का सबसे बड़ा हथियार है। आप और हम दुआ करें कि अल्लाह ताला उन फलस्तीनियों के जज्बे को और मजीद मजबूत बनाए, उनकी शहादतों को कबूल फरमाए और अल्लाह गैब से उनकी मदद फरमाए। वैसे जुमा के बयान में भी मैंने कहा है कि गैब से अल्लाह मदद कर रहा है, वरना दुनिया के सुपर पावर आतंकवादियों के साथ 2 महीने तक लगातार लड़ना यह हंसी खेल नहीं है। अल्लाह की मदद शामिल हाल है।